بخاری کے طباق پر یہ حدیث دیکھی جا سکتی ہے، بخاری کے طباق پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے، بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، بخاری کے طباق پر یہ حدیث دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کا بچہ بیمار ہے، ان کے بچے کی وفات کا ٹائم قریب ہے، ان کے بچے کی موت کا وقت قریب ہے۔ حضرت زینب نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ میرے ابا کو بلا کر کے لے آؤ۔ اللہ کے نبی کے پاس حضرت زینب کا آدمی آتا ہے، حضرت زینب کا قاصد آتا ہے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کا نواسا بیمار ہے اور آپ کی بچی آپ کو بلا رہی ہے، آپ کی بیٹی حضرت زینب آپ کو بلا رہی ہے۔ اللہ کے نبی کو اپنی بیٹی سے بھی بہت محبت ہے اور آپ کو اپنے نواسے سے بھی بہت محبت ہے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جاؤ میری بیٹی کو یہ پیغام دے دو، میری بیٹی کو یہ سبق دے دو، میری بیٹی سے جا کر یہ کہہ دو اِنَّا لِلَّهِ مَا آتَا وَلَهُ وَأَخَذَ وَكُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ جاؤ میری بیٹی کو یہ پیغام دے دو، میری بیٹی سے جا کر یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے لیتا ہے اور جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ جاؤ میری بیٹی سے جا کر کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور ہر چیز کا وقت اللہ کے ہاں مقرر کیا ہوا ہے۔ اگر ان کے بچے کی وفات کا ٹائم قریب آ چکا ہے، موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو وہ صبر سے کام لے اور ثواب کی نیت رکھے۔ جاؤ میری بیٹی سے جا کر کہہ دو۔ بیٹی نے پھر پیغام بھجوایا کہ میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں آپ ایک بار آئیے، میرے بچے کو ایک نظر دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر، اپنے صحابہ کرام کو لے کر حضرت زینب کے گھر تشریف فرماتے ہیں۔ حضرت زینب کے گھر پہنچتے ہیں، آپ کا نواسا آپ کے سامنے لایا گیا، آپ نے دیکھا کہ بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے، بچے کا دم ٹوٹ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ ماں آزی، اے اللہ کے نبی آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ آپ کے آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہذہ رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ، فی قلوب عبادہ۔ اے سعد یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں رکھی ہے۔ میں اللہ کا نبی ضرور ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ضرور ہوں، میں اللہ کا رسول ضرور ہوں، لیکن میں ایک باپ بھی ہوں اور میں ایک نانا بھی ہوں، اور میں اس بچے کی موت پر جو رو رہا ہوں، میں اس بچے کی وفات پر، میں اپنے نواسے کی موت پر جو رو رہا ہوں، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو بہے تھے اور اس موقع پر بھی اللہ کے نبی روئے تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور آگے پڑھیے، اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو بدر کے میدان میں بھی بہے تھے۔ اگلے دن بدر کی لڑائی ہے، 17 رمضان کو بدر کی لڑائی ہوئی اور 16 رمضان کی رات ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے اور دعا کر رہے ہیں اللہم ان تہلک اللہم آتنی ما وعدتنی اللہم انجز لی ما وعدتنی۔ اے اللہ یہ 313 مسلمان، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا فرما۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لم تعبد فی الارض۔ اے اللہ یہ 313 مسلمان اگر آج ہلاک کر دیے گئے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، یہ مٹھی بھر مسلمان اگر آج ہلاک کر دیے جائے، ختم کر دیے جائے، تو اے اللہ آج کے بعد اس روح زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، تیرا کوئی ذکر و اذکار کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں سے ان کے چادر گر جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی بس کیجئے، اے اللہ کے نبی کساد مناشدتک بربک، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ کا رب آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا، آپ کا رب آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، آپ کا رب
باپ کی دعا کو رائگاں نہیں کرے گا۔ اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ 313 مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 دشمنوں پر فتح مبین سے نوازا، اور 313 مسلمان بدر کی لڑائی میں کامیاب ہوئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس موقع پر بھی اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے اور اللہ کے نبی روئے تھے۔ اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے بھی رویا کرتے تھے۔ ایک دن آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا پڑھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا پڑھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے اللہ، جو میری پیروی کرے گا وہ میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو اے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ تو اسے معاف کر دینا۔ پھر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا پڑھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بڑا طاقتور ہے، تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تجھ سے کون پوچھنے جائے گا، تو چاہے تو انہیں معاف بھی کر سکتا ہے، اور تو چاہے تو ان کو عذاب بھی دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میرے نبی کو اپنی امت کے گنہگار یاد آ گئے۔ امت کے متقیوں کی ٹینشن نہیں ہے، امت کے پرہیزگاروں کی ٹینشن نہیں ہے، امت کے گنہگاروں کی ٹینشن ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اور یہ کہہ کر کے آپ رونے لگے، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا، اِنَّ سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ۔ اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی محبت تھی اللہ کے نبی کو اپنی امت سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم کہتے ہیں نا کہ کاش ہم اپنے نبی کا دیدار کیے ہوتے، ہم بھی اپنے نبی کو دیکھے ہوتے، لیکن جس طریقے سے ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے نبی بھی ہم سے بہت محبت کرتے تھے، اور ہمارے نبی ہم سے ملنے کی آرزو کیا کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسی حدیث سنا رہا ہوں میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور سے سنیے اور اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے تو بہت آرزو کی کہ ہم اپنے نبی کا دیدار کیے ہوتے، ہم اپنے نبی کو دیکھے ہوتے، لیکن ذرا سوچو کہ ہمارے نبی بھی ہماری خواہش کیا کرتے تھے اور ہماری آرزو کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں، میری آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ صحابہ عرض کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے صحابہ ہو۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں تو پھر آپ کے بھائی کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، الذین آمنوا فی ولم یرونی، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے میرا دیدار نہیں کیا ہوگا، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بغیر دیکھے ہمارے اوپر ایمان لائے ہوں گے، بغیر دیکھے ہمارا کلمہ پڑھا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہوگا، میرے بھائی وہ لوگ ہیں۔ اے میرے پیارے صحابہ، میں اپنے ان بھائیوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میری آرزو ہے، میری خواہش ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی ہم سے اتنی محبت کیا کرتے تھے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن آج امت کا کیا حال ہے؟
ذرا غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، مسجد مرثیہ خواہے کہ نمازی نہ رہے، رہ گئی رسم اذاں کی بلالی نہ رہی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی ہم سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، وہ نماز جو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور وہ نماز اللہ کے نبی کے وفات کا ٹائم قریب ہے، موت کا وقت قریب ہے، سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے انتقال سے 2 گھنٹے پہلے، آپ کے انتقال سے 2 گھنٹے پہلے فجر کی نماز ہو رہی تھی مسجد نبوی کے اندر۔ آپ نے حجر عائشہ کا پردہ ہٹایا اور سامنے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور ان کے پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، ان کے چہرے پر سکون کی لہر آ جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، اللہ کے نبی کے چہرے پر سکون کی لہر کیوں آ جاتی ہے؟ اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ کی لہر کیوں آ جاتی ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ میری امت میرے بعد بھی اپنے مشن پر قائم ہے، میری امت میرے بعد بھی نماز کو قائم کیے ہوئے اور نماز کو پڑھ رہے ہیں، اور نماز بند نہیں ہوئی ہے۔ ام حبیبہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کے انتقال سے 2 دن پہلے جب آپ کے زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، اس وقت آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ جب میں نے کان لگایا اور جب میں نے کان لگا کر سنا، بڑی غور سے سنا، تو اللہ کے نبی فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگوں نماز کا خیال رکھنا، او لوگوں نماز پڑھتے رہنا، او لوگوں اور اپنے غلام اور اپنی لونڈیوں کا خیال رکھنا، او لوگوں نماز کا خیال رکھنا۔ اتنی محبت تھی اللہ کے نبی کو نماز سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کیجئے، جب آپ کبھی ٹینشن میں ہوتے تھے، آپ کا دن بڑا غمگین ہوتا تھا، تو آپ حضرت بلال سے کہتے تھے اے بلال، جلدی سے اذان کا وقت ہو جائے اور نماز کا وقت ہو جائے، ہم نماز پڑھ لیں تاکہ میرے دل کو سکون ملے، ہمیں راحت ملے۔ اے بلال، جلدی سے اذان کا وقت ہو جائے اور اذان دے دو، میں نماز پڑھ لوں، مجھے نماز کے ذریعے مجھے سکون مل جائے۔ اتنی محبت تھی اللہ کے نبی کو نماز سے، اتنی سکون تھی اللہ کے نبی کو نماز سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کیجئے، آج ہم نبی کی امت ہیں، لیکن ہمارے نبی کو تو نماز سے سکون ملا کرتا تھا، لیکن ہم امتی کو میوزک سے سکون ملتا ہے، ہم امتی کو فلموں سے سکون ملتا ہے، ہم امتی کو گانوں سے سکون ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کیجئے، جب تک موبائل کے اندر 1.5 GB ڈاٹا ختم نہیں ہو جاتا، 2 GB ڈاٹا ختم نہیں ہو جاتا، تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کیجئے، اس جگہ پر اپنے آپ کو لائیے اور سوچئے کہ مصباحیات کی روشنی میں کہاں کھڑے ہیں اور کیسے لگ رہے ہیں۔ ہمارے نبی تو ایسے تھے کہ نماز سے ان کو سکون ملا کرتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن آج ہم نبی کی امت ہیں جو ہمیں نماز سے سکون نہیں ملتا، ہم مسجد کے قریب نہیں جاتے ہیں، ہم حی علی الصلاۃ کی آواز کو نہیں سنتے ہیں، جب کہا جاتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہم نہیں سنتے ہیں۔ لیکن جب ہم میوزکوں کو سنتے ہیں اور گانوں کو سنتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے، اور جب ہم ڈاٹا کو ختم کرتے ہیں اور چوستے ہیں تب ہمیں سکون ملتا ہے۔